अमर बेल बाब 54 सुबह के 9:10। उमर ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश किया। उसने कल रात को बाल कटवाए थे। पुलिस फोर्स में आने से पहले तक वो साल में कई बार हेयर स्टाइल तब्दील करने का शौकीन था। 10 साल पहले सिविल सर्विस ज्वाइन करने के बाद अगरचे ये शौक कुछ कम हो गया, मगर ख़त्म नहीं हुआ। सिविल सर्विस में वो जिस हद तक हेयर कट के बारे में आज़ाद रवि का मुजाहिरा कर सकता था, उसने किया, मगर पुलिस सर्विस में आकर ये शौक एकदम ख़त्म हो गया। वो पिछले कई सालों से मामूली सी तब्दीलियों के साथ क्रू कट को ही अपनाए हुए था। कल रात भी उसने बालों को उसी अंदाज में तरशवाया था। 2-4 बालों में ब्रश करने के बाद उसने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और परफ्यूम उठाकर अपने ऊपर स्प्रे करने लगा। स्प्रे करते हुए अपनी गर्दन पर नजर आने वाले चंद सुर्ख निशानात ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर ली। परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए उसने गर्दन ऊपर करके अपने कॉलर को कुछ खोलते हुए उन निशानात को देखा। कल शाम को गोल्फ खेलते हुए उसे इस जगह पर अचानक जलन और खारिश हुई थी। यकीनन किसी कीड़े ने उसे काटा था। रात की निस्बत वो अब कुछ मादूम होने लगे थे। उसने कुछ मुतमईन होते हुए अपने कॉलर को एक बार फिर दुरुस्त किया, फिर पलटकर अपने बेड की तरफ गया और बेड साइड टेबल पर पड़ी हुई रिस्ट वॉच उठाकर अपनी कलाई पर बांधने लगा। रिस्ट वॉच बांधने के बाद उसने बेड साइड टेबल पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल, सिगरेट केस और लाइटर उठाया। ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर उसने उन चीज़ों को टेबल पर रखा और स्टैंड पर लटकी कैप उतार कर पहनने लगा। कैप पहनकर उसने एक आखिरी नज़र आईने में अपने ऊपर डाली। फिर मुतमईन होते हुए उसने एक बार फिर मोबाइल, सिगरेट केस और लाइटर उठा लिया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वो वापस साइड टेबल की तरफ गया। इस बार उसने दराज खोलकर उसके अंदर मौजूद वॉलेट निकाला और उसे अपनी जेब में डाल लिया। इसके बाद उसकी नज़रें उस किताब पर पड़ी जिसे वो रात को सोने से पहले पढ़ रहा था। किताब को उसने औंधा कर खुली हालत में बेड साइड टेबल पर रखा हुआ था। उसे हैरत हुई, वो आमतौर पर किताबें कभी भी इस तरह नहीं रखता था। फिर उसे याद आया, रात को वो ये किताब पढ़ रहा था जब जूडिथ की कॉल आई थी। उसने फ़ोन पर उससे बात करते करते कुछ बेध्यानी के आलम में किताब को बुक मार्क रखकर बंद करने के बजाय इसी तरह साइड टेबल पर रख दिया। वो जूडिथ से बात ख़त्म करने के बाद दोबारा उस किताब को पढ़ना चाह रहा था, मगर जूडिथ से उसकी बात बहुत लंबी हो गई और उसने जिस वक्त फ़ोन बंद किया उस वक्त उमर को नींद आने लगी थी। वो किताब की तरफ मुतवज्जा हुए बगैर ही सो गया था। उसने किताब उठाई और साइड टेबल पर रखा हुआ बुक मार्क उठाकर उसके अंदर रखा, फिर उसे बंद कर दिया। किताब को वापस साइड टेबल पर रखने के बजाय वो किताबों की उस शेल्फ की तरफ बढ़ गया। उसने किताब को उस शेल्फ में रख दिया। अगले कुछ दिन उसे इतने काम करने थे कि उसे तवक्को नहीं थी कि वो उस किताब को पढ़ने के लिए अब वक्त निकाल सकेगा। कुछ दिनों तक अपने काम निपटाने के बाद उसे अपना सामान पैक करवाना था और फिर उसे लाहौर भिजवा देना था और उसके बाद उसे लाहौर से अमेरिका जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाना था। इस किताब को वो अब शायद अमेरिका जाकर ही पढ़ने की फुर्सत निकाल पाता, वो भी उस सूरत में अगर वो उसके जहन में रहती और वो उसे अमेरिका साथ ले जाता, वरना अगले कुछ सालों तक वो किताबें ग्रैनी के एनेक्स में ही पड़ी रहनी थी। वो अमेरिका जाने से पहले अपने सामान को एक बार फिर वहीं रखवाना चाहता था। वो सोच रहा था, उसने जूडिथ को रात को अपनी अमेरिका वापसी के बारे में बता दिया था। वो बेख्तियार चिल्लाई थी, तो बिल आखिर तुम वापस आ रहे हो? हाँ, बिल आखिर। उमर उसके जोश व खरोश पर मुस्कुराया। कब तक रहोगे यहाँ? इस महीने के आखिर तक। कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसे रात को जूडिथ से होने वाली अपनी गुफ्तगू याद आने लगी। 9:20। उसे अपने कमरे से नमदार होते देखकर मुलाजिम तेजी से उसके कमरे की तरफ चला आया। उमर के पास आकर उसने मुअद्दब अंदाज में उसे सलाम किया। उमर ने गर्दन को हल्का सा खम देते हुए उसके सलाम का जवाब दिया और फिर सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया, जबकि मुलाजिम मैकेनिक के अंदाज में उसके बेडरूम की तरफ चला गया। ये रोज़ाना का मामूल था। उमर को अपने कमरे से बाहर आता देखते ही मुलाजिम उसके बेडरूम में चला जाता और फिर वहाँ पड़ा हुआ उमर का ब्रीफकेस और स्टिक उठाकर उसकी गाड़ी में जाकर रखा था। उमर आम तौर पर 9 बजे तक घर से निकल जाता था, मगर आज वो कदरे लेट था।
ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑے دوسرے ملازم نے بھی اسے دیکھ کر سلام کیا اور پھر اس کے لیے کرسی کھینچنے لگا۔ ناشتہ پہلے ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ عمر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چیزیں ٹیبل پر رکھی اور پھر کرسی پر بیٹھنے کے بعد اپنی کیپ بھی اتار کر ٹیبل پر رکھ دی۔ ملازم جان چکا تھا وہ آج ناشتہ کرنے میں کچھ وقت لگائے گا۔ عام طور پر وہ جب بھی کیپ نہیں اتارتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ ایک سلائس چائے کے ایک کپ کے ساتھ کھاتا اور 5 منٹ کے اندر ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ جاتا، اور جب وہ اپنی کیپ اتار دیتا اس دن وہ ناشتے میں کسی نہ کسی چیز کی فرمائش ضرور کرتا اور اکثر 15-20 منٹ لگا دیتا۔ سر، آفس سے فون آیا ہے۔ ملازم نے اس کے لیے چائے انڈیلتے ہوئے اسے اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ کس لیے؟ عمر نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ آپ آج کچھ دیر سے آئیں گے۔ ملازم نے کہا۔ کوئی ایمرجنسی تو نہیں تھی؟ نہیں سر، وہ ایسے ہی روٹین میں آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ عمر نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سر ہلایا۔ آج آملیٹ بنواؤ، فرائیڈ ایگ نہیں لوں گا، عمر نے ٹیبل پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جی سر۔ ملازم مستعدی سے ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ عمر اس وقت چائے کا دوسرا کپ پی رہا تھا جب ملازم آملیٹ کی پلیٹ لیے ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ شکل تو خاصی اچھی لگ رہی ہے غفور، عمر نے پلیٹ میں موجود مشروم والے آملیٹ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ بھی اچھا لگے گا سر، ملازم نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا اور سلائس والی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ نہیں، سلائس نہیں لوں گا، صرف آملیٹ ہی کھاؤں گا، عمر نے اسے روک دیا۔ وہ اب چھری کانٹے کی مدد سے آملیٹ کے ٹکڑے کرنے میں مصروف تھا۔ رات کو کیک کسٹرڈ اچھا بنا تھا، اگر ہے تو لے آؤ، اس نے مزید ہدایت دی۔ جی سر۔ ملازم ایک بار پھر وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ پیالہ لے کر وہاں آیا تو عمر آملیٹ کھانے میں مصروف تھا۔ یہ واقعی ذائقے میں بھی اچھا ہے غفور، تمہارے کھانے دن بدن اچھے ہوتے جا رہے ہیں، عمر نے اسے دیکھ کر کچھ بے تکلفی سے کہا۔ غفور کا چہرہ اپنی تعریف پر چمکنے لگا تھا۔ عمر تعریف میں کبھی کنجوسی نہیں کرتا تھا۔ اس نے اب تک جتنے آفیسرز کے لیے کام کیا تھا اس میں اسے سب سے زیادہ عمر جہانگیر ہی پسند آیا تھا۔ وہ اگرچہ دوسرے آفیسرز کی طرح ہی ریزرو رہتا تھا مگر وہ تعریف کرتے ہوئے کوئی تکلف نہیں برتتا تھا۔ وہ ویسے بھی خاصے کھلے دل اور جیب کا مالک تھا۔ اکثر اوقات اسے اور دوسرے ملازمین کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا تھا۔ ملازمین کی چھوٹی موٹی سفارشیں بھی مان لیتا تھا۔ یہ سب چیزیں بہت سے دوسرے آفیسرز میں بھی تھیں مگر غفور کو وہ اس لیے پسند تھا کیونکہ وہ غصے میں بھی ان کی تذلیل کرنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ غلطی کرنے پر جھڑکنے میں تامل نہیں کرتا تھا مگر یہ ڈانٹ ڈپٹ ایسی نہیں ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو تذلیل کا احساس ہوتا۔ سر، رات کے لیے کیا بناؤں؟ غفور نے اس سے پوچھا۔ جو چاہے بنا لو، اب تو چند دن مہمان ہیں تمہارے، تم جو چاہو کھلاؤ، مگر رات کو تو شاید میں کھانے پر نہ آ سکوں، بہت دیر سے آؤں گا اور کھانا مگر عین ممکن ہے کہ آ ہی نہ سکوں، مجھے کہیں ادھر ادھر جانا پڑے، عمر نے واش بیسن کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں سر، میں پھر بھی کھانا بنا لوں گا، ہو سکتا ہے آپ آ ہی جائیں، غفور نے اس کے پیچھے لپکتے ہوئے کہا۔ وہ اب واش بیسن میں کلی کر رہا تھا۔ غفور کی بات کے جواب میں کچھ بھی کہنے کے بجائے وہ خاموش رہا۔ غفور اب ٹاول سٹینڈ سے ٹاول اتار کر اسے دے رہا تھا۔ عمر ہاتھ خشک کرنے کے بعد دوبارہ ٹیبل کی طرف چلا گیا اور کیپ اٹھا کر پہننے لگا۔ غفور نے مستعدی سے موبائل، سگریٹ کیس اور لائٹر ٹیبل سے اٹھا کر عمر کی طرف بڑھا دیا۔ عمر ان چیزوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ غفور اس سے پہلے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ دروازے کے پاس موجود قدادم آئینے کے پاس پہنچ کر عمر ایک بار رکا اور اس نے اپنی کیپ پر نظر ڈالی، پھر مطمئن ہو کر اس نے دروازے سے باہر قدم رکھ دیا جسے غفور اب کھول چکا تھا۔ خدا حافظ سر، عمر نے اپنی پشت پر روز کی طرح غفور کی آواز سنی۔ 9:30 AM، صبح کے 9:30 بجے۔ گاڑی کے پاس کھڑے گارڈز نے عمر کو دیکھ کر سلیوٹ کیا۔ ڈرائیور اب تک فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ عمر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چیزیں ڈیش بورڈ پر رکھیں اور خود اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے اس کے اندر بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ دونوں گارڈز بھی جیپ کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ دور گیٹ پر موجود گارڈ اب گیٹ کھول رہا تھا۔ وہ عمر کو باہر نکلتے اور گاڑی میں بیٹھتے دیکھ چکا تھا۔ ڈرائیور اب اپنی سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ گیٹ پر موجود گارڈز بہت مستعدی کے عالم میں کھڑے تھے۔
عمر کی گاڑی پاس سے گزرنے پر انہوں نے عمر کو سلیوٹ کیا۔ عمر نے گلوز کمپارٹمنٹ کھول کر اندر موجود اپنے سن گلاسز نکالے اور انہیں آنکھوں پر چڑھا لیا۔ گیٹ کے باہر موجود پولیس کی ایک اور موبائل نے عمر کی گاڑی کے باہر آنے کے بعد اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ عمر کی گاڑی کو اسکارٹ کر رہی تھی۔ سڑک پر اس وقت خاصی ٹریفک تھی۔ عمر نے اپنی گاڑی پر ایک نظر ڈالی۔ وہ جانتا تھا 10 منٹ کے اندر وہ اپنے آفس میں ہوگا۔ اس کے گھر سے اس کے آفس کا فاصلہ صرف 10 منٹ کا تھا۔ وہ تنقیدی نظروں سے سڑک پر چلنے والی ٹریفک کو دیکھتا رہا۔ اکثر گاڑیوں کے ڈرائیور اس کے لیے راستے چھوڑ رہے تھے۔ اسے سڑک پر بجتے ہوئے ہارن کی آواز سے بے حد کوفت ہوتی تھی، اور اس وقت سڑک پر بے تحاشا ہارن بج رہے تھے۔ اس کی اپنی گاڑی کا ڈرائیور چاہتے ہوئے بھی ہارن نہیں بجا رہا تھا۔ عمر جہانگیر کی موجودگی میں کم از کم وہ یہ جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھا جب تقریباً 2 سال پہلے عمر نے وہاں جوائننگ لی تھی۔ اس کے ساتھ پہلے ہی سفر میں اس نے حسب عادت سڑک پر آتے ہی ہارن دیا تھا۔ عمر نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ دوبارہ ہارن مت دینا، کم از کم جب تک میری گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو۔ یہ بھول جانا کہ گاڑی میں ہارن نام کی کوئی چیز ہے۔ یا تو گاڑی اتنی تیز اور اچھی چلاؤ کہ ہر طرح کی ٹریفک سے نکل جاؤں، یا پھر انتظار کرو۔ پولیس کی گاڑی دیکھ کر لوگ خود ہی کچھ دیر میں راستہ صاف کر دیں گے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو انتظار کرو، کبھی نہ کبھی تو راستہ ملے گا، مگر یہ ہارن دوبارہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں تمہیں اور ہارن دونوں کو گاڑی سے نکال کر پھینک دوں گا۔ ڈرائیور نے اس کے بعد واقعی کبھی ہارن کا استعمال نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ یقین تھا کہ عمر واقعی ایسا ہی کرے گا۔ وہ دوسری بار اسے وارننگ نہیں دے گا۔ اپنے آفس کے راستے میں آنے والے واحد چوک پر کھڑے ٹریفک کانسٹیبل نے عمر کی گاڑی پاس سے گزرنے پر اسے سلیوٹ کیا۔ جبار، آج میری کار کو سروس کے لیے لے جانا۔ عمر نے اچانک ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ وہ اپنی ذاتی گاڑی کی بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، کس وقت؟ ڈرائیور نے مستعدی سے کہا۔ میں کچہری میں جب 1-2 گھنٹے کے لیے جاؤں گا، اس وقت تم گاڑی لے جانا، مگر زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں میں تمہیں واپس ہونا چاہیے۔ اگر گاڑی کا کوئی لمبا چوڑا کام نکل آیا تو پھر تم اسے وہیں چھوڑ دینا اور خود آ جانا، کیونکہ آج مجھے خاصی جگہوں پر جانا ہے۔ عمر نے اسے مزید ہدایات دی۔ ٹھیک ہے سر، میں 2 گھنٹوں سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا۔ درزی سے میرے کپڑے لے آئے؟ عمر کو اچانک یاد آیا اس نے چند دن پہلے 2 شلوار قمیض سلوانے کے لیے بھجوائے تھے۔ یس سر، وہ تو میں کل شام کو لے آیا تھا، ابھی گاڑی میں ہی پیچھے پڑے ہیں، مجھے یاد نہیں رہا گھر میں دینا، میں کچھ ایمرجنسی میں کل شام کو جلدی چلا گیا تھا۔ ڈرائیور نے قدر معذرت خانہ انداز میں کہا۔ ہاں، کیسی ہے تمہاری بیوی اب؟ عمر کو اس کے ایمرجنسی کی بات سن کر یاد آیا۔ اب تو بہتر ہے سر، ہڈی تو بچ گئی مگر چوٹ خاصی آئی ہے، مجھے تو کل بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑی اس کے لیے۔ ہاسپٹل میں ہے؟ نہیں سر، گھر لے آیا تھا میں رات کو۔ ہاسپٹل میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کون سی بیوی ہے، پہلی یا دوسری؟ عمر جانتا تھا جبار کی 2 بیویاں تھیں۔ دوسری شادی اس نے 6 ماہ پہلے ہی کی تھی۔ سر، دوسری والی، جبار نے جواب دیا۔ ہاں، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا، یہ دوسری بیوی ہی ہو سکتی تھی جس کے لیے تم اس طرح بھاگے بھاگے جا سکتے تھے، عمر نے تبصرہ کیا۔ بیک ویو مرر میں اس نے پیچھے بیٹھے ہوئے گارڈز کو آپس میں معنی خیز مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے دیکھا۔ جبار عمر کی بات پر کچھ جھیپ گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے سر جی، میں تو پہلی کا بھی بہت خیال رکھتا ہوں، جبار نے عمر کے تبصرے کے جواب میں کہا۔ یہ قابل یقین بات تو نہیں ہے، مگر چلو یقین کر لیتا ہوں، عمر نے قدرے شگفتگی سے کہا۔ وہ اب ایک بار پھر سڑک پر نظر آنے والی ٹریفک کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ گاڑی اب اس کے آفس کے قریب ہو گئی تھی۔ گاڑی اس کے دفتر کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہی تھی۔ آفس کے اندر اور باہر اس کے عملے میں روٹین کی ہلچل نظر آنے لگی۔ 9:40 AM، صبح کے 9:40۔ عمر آفس میں پہنچ کر معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس کا پی اے اس کے سامنے ٹیبل کے دوسری طرف کھڑا تھا۔ سر، ڈی سی صاحب کی کال آئی تھی آپ کے آنے سے چند منٹ پہلے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ آفس آئیں تو ان سے بات کروا دوں۔ کوئی ایمرجنسی ہے؟ نہیں سر، میرا خیال ہے کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، وہ شاید کسی معاملے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہوں گے۔ میں نے ان کے پی اے سے اس بارے میں پوچھا تھا، مگر خود اسے بھی کوئی اندازہ نہیں تھا، مگر اس نے یہ ضرور بتایا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ پی اے نے اپنی رائے ظاہر کی۔ کوئی اور کال آئی؟ نو سر، بس انہی کی کال آئی تھی، میں ان سے کچھ دیر بعد بات کروں گا، فی الحال ڈکٹیشن کے لیے بیٹھ جاؤ، عمر نے اس سے کہا۔ یس سر۔ پی اے مستعدی سے بیٹھ گیا۔
وہ اس فائل کو دیکھتے ہوئے اسے ڈکٹیشن دینے لگا۔ یکے بعد دیگرے اس نے ٹیبل پر پڑی ہوئی 2-3 اور فائلز کو بھی دیکھا اور ان کے بارے میں بھی اسے ڈکٹیشن دی۔ وہ ساتھ ساتھ کچھ اور فائلز پر نوٹ لکھنے میں بھی مصروف تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ آخری ڈکٹیشن دے کر ایک گہری سانس لیتا ہوا خاموش ہو گیا۔ یہ بس اب میری آخری ڈکٹیشن ہے، کل میں شاید آفس نہ آؤں، اور اگر آیا بھی تو زیادہ دیر کے لیے نہیں آؤں گا، عمر نے اس سے کہا۔ میرا خیال ہے 2-3 دن تک سعود ہمدانی یہاں پہنچ ہی جائیں گے، ابھی اپنے کچھ کام نمٹا رہے ہیں، ورنہ اب تک شاید پہنچ ہی گئے ہوتے۔ اس نے آنے والے ایس پی کا نام لیا۔ اب میں مزید کوئی فائلز نہیں دیکھوں گا، سعود ہمدانی ہی آ کر دیکھیں گے، خاص طور پر ان کیسز کی فائلز۔ انہیں اچھی طرح اسٹڈی کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے چھوڑ رہا ہوں۔ اب ان 2-3 دنوں میں میرے کچھ وزٹس ارینج کر دو، عمر نے کچھ جگہوں کے نام لیتے ہوئے کہا۔ پی اے اپنی نوٹ بک میں نوٹس لیتے ہوئے یہ سر کی تکرار کرتا گیا۔ 10:50 AM، صبح کے 10:50۔ میز پر پڑا فون اچانک بجنے لگا۔ عمر نے گفتگو کا سلسلہ منقطع کرتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ سر، ڈی سی صاحب کی کال ہے، آپریٹر نے اسے بتایا۔ بات کراؤ، عمر نے سامنے وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، اس نے ریسیور کان سے لگائے ہوئے پی اے سے کہا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد عمر کو ریسیور میں سید سلطان شاہ کی آواز سنائی دی۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی آفس آیا ہوں، آپ کو کال کرنے ہی والا تھا، عمر نے رسمی سلام دعا کے بعد قدرے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، اب تو میں نے کر ہی لی ہے، سید سلطان نے دوستانہ انداز میں کہا۔ آج رات کو کیا کر رہے ہو؟ رات کو کچھ خاص نہیں، شاید پھر آفس میں ہی ہوں گا یا پھر کہیں پیٹرولنگ پر۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر تم رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ، سید سلطان نے طے کیا۔ تمہاری آنٹی مجھے پہلے ہی کئی دن سے کہہ رہی ہیں کہ تمہیں کھانے پر انوائٹ کروں، آج تم پھر ہماری طرف آ جاؤ، جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ڈنر کر لو، سید سلطان نے بے تکلفی سے کہا۔ آئی ایم آنرڈ، آپ حکم کریں، میں حاضر ہو جاؤں گا، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سید سلطان جہانگیر ماس کے دوستوں میں سے تھے اور چند ماہ پہلے ہی عمر کے شہر میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ خیر، حکم والی تو کوئی بات نہیں ہے، حکم تمہارے باپ کو دیتا ہوں، تم باپ کی طرح ڈھیٹ نہیں ہو، میں جانتا ہوں ویسے ہی آ جاؤ گے، سید سلطان نے برجستگی سے کہا۔ عمر ان کے جملے پر ہنسا۔ میں آپ کے انویٹیشن کا پہلے ہی انتظار کر رہا تھا، چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے آنٹی کے ہاتھ کا کھانا ایک بار کھا لوں، سید سلطان نے اس کی بات کاٹی۔ یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے تم 1-2 بار سے زیادہ ہماری طرف نہیں آئے۔ اب تم کس قدر فارمل ہو کر اپنی حسرتوں کا اظہار کر رہے ہو۔ جانے سے پہلے آنٹی کے ہاتھ کا کھانا ایک بار کھا لوں۔ 1 بار کیوں، 10 بار کھاؤ۔ وہ اب اسے اپنے مشہور زمانہ انداز میں جھڑک رہے تھے۔ جی مجھے پتا ہے، میری اپنی کوتاہی ہے، عمر نے فوراً کہا۔ کوئی خاص ڈش بنوانی ہو تو بتا دو، میں تمہاری آنٹی سے کہہ دوں گا، سید سلطان نے آفر کی۔ آنٹی کی ہر ڈش خاص ہوتی ہے، میں سب کچھ خوشی سے کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، پھر 8 بجے ہونا چاہیے تمہیں ہماری طرف، سید سلطان نے اسے ہدایت دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ 5:11 AM، صبح 11 بجے۔ عمر نے سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بالکل اکیلا تھا۔ سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے وہ ان مقامی اخبارات پر ایک نظر ڈالنے لگا جو اس کی میز پر پڑے تھے۔ اس کے عملے نے اہم یا پولیس سے متعلقہ خبروں کو ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، اس وجہ سے اسے تمام اخبارات کا تفصیلی مطالعہ کرنا نہیں پڑتا تھا، جبکہ لوکل اخبارات کی باری دوپہر کے قریب آتی تھی۔ اس وقت بھی ان اخبارات کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے بارے میں چند سرخیاں نظر آئیں۔ اس کے پوسٹ آؤٹ ہونے کے حوالے سے چند خبریں لگائی گئی تھیں، اور پھر ایک مقامی کالم نویس نے اس کی پوسٹنگ کے دوران اس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اس کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے بھی ملائے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کالم کو پڑھتا رہا۔ وہ کالم نویس ہر جانے والے آفیسر کی تعریف میں اس وقت تک زمین و آسمان ایک کیے رکھتا تھا جب تک کہ نیا آفیسر نہ پہنچ جاتا، اور نئے آفیسر کی آمد کے ساتھ ہی وہ کالم نویس پچھلے آفیسر کی برائیوں کی تفصیلات اور آنے والے کے قصیدے اکٹھے ہی پڑھنا شروع کر دیتا۔ اس وقت بھی اس کالم کو پڑھتے ہوئے اسے اس شخص کے جھوٹ اور چاپلوسی کی انتہا پر حیرانی ہو رہی تھی۔ اس نے وہ کام بھی اس کے کھاتے ہی ڈالنے کی کوشش کی تھی جو اس نے وہاں اس شہر میں تو کیا، کسی دوسرے شہر کی پوسٹنگ میں بھی کبھی نہیں کیے تھے۔ وہ کالم نویس قصیدہ خوانی میں کمال مہارت رکھتا تھا،
یا پھر وہ کالم بھی اس کے عملے میں سے کسی کی کاوش تھی، صاحب کو جاتے جاتے خوش کرنے کی ایک کوشش۔ وہ کچھ محظوظ ہو کر سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے وہ کالم پڑھتا رہا۔ کالم پڑھنے کے بعد اس نے دوسری خبروں پر نظریں دوڑانا شروع کر دیں۔ ایک خبر بار کی طرف سے اس کے اعزاز میں الوداعی دعوت کی تھی، ایک اور دعوت چیمبر آف کامرس کی طرف سے دی جا رہی تھی۔ اسے وکیلوں اور کاروباری افراد سے جتنی چڑ تھی کسی اور سے نہیں تھی، مگر پولیس سروس میں اسے سب سے زیادہ سابقہ انہی دو طبقات سے پڑتا تھا۔ 10 منٹ میں ان اخبارات کا جائزہ لینے کے بعد اس نے انہیں واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنے چپراسی کو بلوا کر اس نے گاڑی تیار کروانے کے لیے کہا۔ اسے اب کچہری جانا تھا۔ اپنے آفس سے نکل کر وہ باہر جانے کے بجائے پولیس اسٹیشن کا راؤنڈ لینے لگا۔ ہمیشہ کی طرح اسے اس دن بھی بہت سی چیزوں کی طرف اپنے عملے کی توجہ مبذول کروانی پڑی۔ کچھ کی یونیفارم کی حالت اتنی ہی خستہ تھی جتنی ہمیشہ ہوتی تھی۔ 10 منٹ میں اس نے اپنا راؤنڈ مکمل کیا اور باہر کمپاؤنڈ میں نکل آیا۔ اس کی گاڑی میں سوار ہونے کے بعد ایک بار پھر گارڈ اور ڈرائیور نے اپنی نشست سنبھال لی تھی۔ اس کے آفس سے کچہری تک کا فاصلہ 15 منٹ میں طے ہوتا تھا۔ 11:35 AM، صبح 11:35۔ کچہری میں موجود اپنے آفس میں پہنچ کر اس نے وہاں موجود کاموں کو نمٹانا شروع کر دیا۔ ملاقاتیوں کی ایک لمبی لائن تھی جسے وہاں بھگتانا تھا، اور ہر ایک کا مسئلہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ پولیس سروس میں آ کر اس کی پنجابی میں جتنی روانی آئی تھی وہ پہلے کبھی نہیں آ سکتی تھی۔ فورن سروس کا جہاں اور جہاں تھا، پولیس سروس کی دنیا اور دنیا تھی۔ مقامی زبان سے ناواقفیت بڑے سے بڑے آفیسر کو بھی بعض دفعہ بری طرح ڈبویا کرتی تھی۔ عمر نے پولیس سروس میں آنے کے بعد بہت جلدی اس زبان کا اس طرح کا استعمال سیکھ لیا تھا جس طرح کے استعمال کی ضرورت تھی۔ باقی کی فصاحت و بلاغت اس کے ماتحت عملے نے اسے سکھا دی تھی۔ وہاں اس سے ملنے والوں میں زیادہ تعداد دیہاتیوں یا عام شہریوں کی تھی۔ وہ وہاں بیٹھنے کے اوقات میں ہمیشہ بڑی تیزی اور مستعدی سے ملاقاتیوں کو بھگتایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ جب وہاں سے اٹھتا، آفس کے باہر کوریڈور میں موجود ملاقاتیوں کی تعداد اتنی ہی ہوتی۔ آج بھی وہ اسی پھرتی اور مستعدی سے درخواستوں پر احکامات جاری کر رہا تھا۔ 12:40 PM، دوپہر 12:40۔ اس کے موبائل کی بیپ بج رہی تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے ملاقاتی سے بات کرتے کرتے اس نے میز پر پڑا ہوا موبائل ہاتھ میں لے کر کالر کا نمبر دیکھا۔ وہ جنید تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو جنید، کیسے ہو؟ اس نے جنید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فائن۔ دوسری طرف سے جنید نے مختصر جواب دیا۔ عمر کو حیرت ہو رہی تھی۔ جنید عام طور پر دن کے اوقات میں اسے آفس میں فون نہیں کرتا تھا، اور وہ بھی کام کے دوران۔ وہ رات کو اسے فون کیا کرتا تھا یا پھر شام کو۔ اس وقت کیسے کال کر لیا تم نے؟ عمر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم لاہور کب آ رہے ہو؟ جنید نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ بس 2-3 دن میں۔ کیوں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ عمر کو اچانک تشویش ہوئی۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے اس نے کہا، پھر تم رات کو مجھے کال کر لو، یا پھر میں تمہیں کال کر لیتا ہوں۔ نہیں، میں فون پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس بار جنید کے انداز نے اسے کچھ چونکایا۔ پھر آمنے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خیر تو ہے؟ ہاں، خیر ہی ہے۔ کس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ بہت ساری چیزیں، یہ جب تم لاہور پہنچو گے تبھی بتاؤں گا۔ اتنا پراسرار بننے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف صاف بات کرو یار۔ تم لاہور پہنچ جاؤ، پھر کافی صاف صاف باتیں ہوں گی۔ عمر ایک لہجے کے لیے خاموش رہا۔ علیزہ ٹھیک ہے؟ اس نے پتہ نہیں کیا جاننے کی کوشش کی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک چل رہی ہیں۔ عمر کو کچھ اطمینان ہوا۔ کم از کم اس بار علیزہ اور اس کے درمیان کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ ہو سکتا تھا کوئی اور معاملہ ہو۔ میں 2-3 دن تک فارغ ہو کر لاہور آ جاؤں گا، پھر اطمینان سے تم سے بات چیت ہوگی۔ عمر نے اس سے کہا، میں صرف تمہاری واپسی کے بارے میں ہی جاننا چاہتا تھا۔ اچھا، پھر میں کروں گا تمہیں رات کو کال۔ کچھ گپ شپ رہے گی، ابھی آفس میں ہوں۔ عمر نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ 1:20 PM، دوپہر 1:20۔ میں چائے پینے آیا ہوں آپ کے ساتھ۔ سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے سیشن جج رضوان قریشی نے عمر سے کہا۔
वो अभी कुछ देर पहले ही उसके कमरे में आया था। उसका ऑफिस उमर के ऑफिस के कुछ फासले पर था और वो वक्तन फवक्तन उमर के दफ्तर में आता जाता रहता। दोनों चाय अक्सर साथ ही पीते। उमर ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय घंटी बजाकर अर्दली को बुलवाया और चाय लाने के लिए कहा। चलें, आज आखिरी बार आपको चाय पिलवा देते हैं, इसके बाद तो फिर मौका नहीं आएगा। उमर ने अर्दली के जाने के बाद रिजवान कुरैशी से कहा। क्यों, अभी तो आप चंद दिन और हैं यहाँ? हाँ, मगर यहाँ कचहरी में आज मेरा आखिरी दिन है। परसों सऊद हमदानी चार्ज ले रहे हैं। कल मैं यहाँ नहीं आऊँगा, कुछ कर्टिसी कॉल्स में मसरूफ़ रहूँगा। उमर ने तफसील बताई। बहुत अच्छा वक्त गुजरा उमर जहांगीर साहब आपके साथ, अच्छी गपशप हो जाती थी। हाँ, मगर 10-15 मिनट की, उमर ने मुस्कुरा कर कहा। चले 10-15 मिनट ही सही, मगर अच्छा टाइम गुजरता था। रिजवान कुरैशी भी मुस्कुराया। इसमें कोई शक नहीं। उमर ने सर हिलाते हुए टेबल पर पड़ी हुई चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया। लाहौर जाने से पहले मेरी तरफ एक चक्कर लगाएं। खाना खाते हैं इकट्ठे? रिजवान कुरैशी ने ऑफर की। ज़रूर, क्यों नहीं, मगर खाना खाना ज़रा मुश्किल है। इन 2-3 दिन के लिए खासी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं मेरी, मगर जो कुछ ऑफिशियल फेयरवेल और डिनर्स हो रहे हैं, इसमें तो आप भी इनवाइटेड होंगे। इकट्ठा खाने का मौका तो वहाँ भी मिल जाएगा, उमर जहांगीर ने कहा। ऑफिशियल डिनर में और घर पर होने वाली दावत में बड़ा फ़र्क होता है। फिर कभी सही रिजवान साहब, बाद में मुलाकात तो रहेगी आपसे, उमर ने कहा। कहाँ मेल मुलाकात रहेगी, आप तो फौरी छुट्टी पर बैरून मुल्क जा रहे हैं, रिजवान कुरैशी ने याद दहानी करवाई। हाँ, मगर पाकिस्तान आता जाता रहूँगा और फिर दोबारा ज्वाइन तो करना ही है। तब क्या पता हम कहाँ हों, आप कहाँ हों। जहाँ भी होऊंगा मैं आपसे राब्ता रखूँगा, उमर ने कहा। अगले 15 मिनट उसने रिजवान कुरैशी के साथ चाय और सिगरेट पीते हुए गुजारे। फिर रिजवान कुरैशी बड़ी गर्म जोशी के साथ उससे मिलकर ऑफिस से निकल गया। उसके जाने के बाद उमर ने अगले 15 मिनट वहाँ मौजूद अमले के साथ अलविदाई बातचीत की। अपने ऑफिस में मौजूद अपनी चीज़ों को वो पहले ही अपनी गाड़ी में भिजवा चुका था। 1:50 PM, दोपहर 1:50। कचहरी में मौजूद अपने ऑफिस से निकलकर वो दोबारा अपनी गाड़ी में आ बैठा। जब्बार गाड़ी चलाते हुए दोबारा उसे मेन रोड पर ले आया। उमर ने एक बार फिर सनग्लासेस लगा लिए। कार सर्विस करवा ली है मेरी? उमर ने जब्बार से पूछा। जी सर, मैं करवाकर घर छोड़कर आया हूँ। किसी खराबी वगैरह के बारे में कहा तो नहीं मैकेनिक ने? नहीं सर, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, उसने चेक की थी अच्छी तरह। उमर सर हिलाते हुए बाहर देखने लगा। फिर अचानक एक ख्याल आने पर उसने कहा, रास्ते में से सिगरेट का पैकेट लेना है। जी सर, ड्राइवर ने कहा। चंद मिनटों के बाद उसने रास्ते में नजर आने वाले एक मार्केट के सामने पार्किंग में गाड़ी रोक दी और कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर गया। वो उमर के लिए अक्सर उसी मार्केट की एक शॉप से सिगरेट खरीदा करता था। वो 3 मिनट में सिगरेट खरीद कर वापस आ गया। उमर ने सिगरेट का पैकेट उससे लेते हुए सिगरेट को केस में रखने के बजाय पैकेट में से एक सिगरेट निकाला और पैकेट को डैशबोर्ड पर रख दिया। ड्राइवर तब तक गाड़ी स्टार्ट करके उसे रिवर्स करते हुए पार्किंग से निकाल रहा था। पुलिस मोबाइल बाहर सड़क पर ही खड़ी थी। ड्राइवर गाड़ी एक बार फिर मेन रोड पर ले आया। उमर ने लाइटर से एक हाथ में ओट बनाते हुए होंठों में दबा हुआ सिगरेट सुलगाया और फिर लाइटर को दोबारा डैशबोर्ड पर रख दिया। खिड़की के शीशे को उसने कुछ और नीचे कर दिया ताकि धुआं आसानी से बाहर जाता रहे। वो अब अपने बाकी दिन की मसरूफियात के बारे में सोच रहा था। गाड़ी तेजी से सड़क पर रवा दबा थी। दाएं तरफ से एक मोटरसाइकिल ने उमर की गाड़ी को ओवरटेक किया। मोटरसाइकिल पर मौजूद 2 आदमियों में से पीछे बैठे हुए शख्स ने जिस्म के गिर्द चादर लपेटी हुई थी। उमर की गाड़ी में मौजूद गार्ड्स हाथ में पकड़े हथियार लेकर एकदम चौकन्ना होते हुए ओवरटेक करते हुए उस मोटरसाइकिल को देखने लगे। सिगरेट पीते हुए उमर ने भी विंडस्क्रीन से आगे निकलती हुई उस मोटरसाइकिल को उचटती नजरों से देखा। मोटरसाइकिल पर बैठे दाढ़ी वाले नौजवान लड़कों में से किसी ने उमर की गाड़ी की तरफ नहीं देखा। तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुए वो दोनों आपस में बातों में मसरूफ थे और उसी तेज रफ्तारी के साथ मोटरसाइकिल चलाते हुए वो उमर की गाड़ी से बहुत आगे निकलते हुए आने वाली एक दूसरी सड़क पर मुड़ गए। पीछे बैठे हुए गार्ड्स एकदम मुतमईन हो गए। उमर ने सिगरेट की राख को झटका और सिगरेट का एक और कश लगाया। गाड़ी की स्पीड अब आहिस्ता हो रही थी। उन्हें भी उसी सड़क पर मुड़ना था।
जिस सड़क पर वो मोटरसाइकिल गई थी। इस सड़क पर मुड़ते ही वो मोटरसाइकिल रुक गई। पीछे बैठे हुए लड़के ने बड़ी फुर्ती के साथ अपनी चादर के अंदर से एक स्टीन गन निकाली और उसके ट्रिगर पर हाथ रखते हुए वो बिल्कुल खामोशी से मोटरसाइकिल पर यूं बैठ गया जैसे उसे किसी का इंतजार हो। उस सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। चंद राहगीरों और इक्का दुक्का मोटरसाइकिल और गाड़ी वालों ने उन्हें देखा, मगर सिर्फ तजस्सुस भरी नजरों से देखकर गुजर गए। स्टीन गन पकड़े हुए लड़के के हाथ में बंधी हुई घड़ी ने अचानक सिग्नल देना शुरू कर दिया। आ गया, उसके मुंह से निकला। किसी ने यकीनन मोड़कर पहुंचने वाली उमर की गाड़ी के बारे में उन्हें इत्तला दी। मोटरसाइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल के हैंडल्स पर हाथ रखे हुए मुस्तैद हो गया। स्टीन गन ऊपर हो गई। उमर की गाड़ी का बोनट नजर आया। गाड़ी मुड़ रही थी। उस नौजवान ने होंठ भींचते हुए ट्रिगर दबा दिया। पहला बर्स्ट टायर्स पर पड़ा था। गाड़ी को एकदम ब्रेक लगे और उससे पहले कि गाड़ी का ड्राइवर या गार्ड सूरत हाल को समझकर कुछ कर सकते, दूसरे बर्स्ट ने विंडस्क्रीन को छलनी कर दिया। पुलिस के पीछे आने वाली मोबाइल ने अचानक सायरन बजाना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल एक फराटे के साथ उस सड़क पर भागने लगी। वो नौजवान स्टीन गन अपनी चादर के अंदर कर चुका था। जब तक मोबाइल मोड़ मोड़ कर उमर की गाड़ी क्रॉस करते हुए आगे आई, उस सड़क पर से मोटरसाइकिल गायब हो चुकी थी। 02 PM, दोपहर 2 बजे। फिजा में तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही जब्बार चिल्लाया, हमला सर! उसका पांव ब्रेक पर था। वो आगे कुछ नहीं कह सका। वो दो तरफ से गोलियों की जद में आया था। ड्राइवर सीट की खिड़की और विंडस्क्रीन से अचानक लगने वाले ब्रेक के झटके से उमर एकदम झुक गया। उसका सर डैशबोर्ड के पास था। जब उसने जब्बार की चीखें सुनी और विंडस्क्रीन की किरचियों को उड़ते देखा, एक सेकंड के 1000वीं हिस्से में उसने पहले अपने कंधे और फिर अपनी गर्दन में लोहे की गर्म सलाखें सी घुसती महसूस की। वो बेख्तियार चिल्लाया था। फिर यके बाद दीगरे उसने कुछ और सलाखों को अपनी गर्दन, कंधे और कंधे की पुष्ट में धंसते महसूस किया। कितनी, वो नहीं बता सकता था। फिर फिजा में एकदम खामोशी छा गई। उसका सर डैशबोर्ड पर टिका हुआ था। गाड़ी की पिछली सीट पर भी कोई कुर्रा रहा था। दर्द की शिद्दत। चंद सेकंड्स के लिए खुली नजरों से उसने डैशबोर्ड से सर टिकाए टिकाए अपनी आंखों में उतरती धुंध को झटकने की कोशिश करते हुए नीचे देखा। उसके घुटने के करीब खाकी ट्राउजर खून से भीग रही थी। उसकी गर्दन के अतराफ और अकब से निकलने वाला खून एक धार की सूरत में उसकी गर्दन के नीचे वाले हिस्से से बह रहा था। उसने सायरन की आवाज सुनी। उसने सांस लेने की कोशिश की। वो जानता था पुलिस मोबाइल अभी उसके पास होगी। वो जानता था वो अगले चंद मिनटों में अस्पताल ले जाया जाएगा। उसके जहन में बहुत सारे ख्यालात गड़बड़ हो रहे थे। चेहरे, आवाजें, माजी, हाल, चीजें, लोग। वो सांस लेने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो चीख या कुर्रा भी नहीं सकता था। उसके एहसासात मुकम्मल तौर पर मफलूज नहीं हुए थे। उसने देखा उसके हाथ में दबा सिगरेट खून के उस तालाब में गिरा हुआ था जो उसके पैरों के पास पायदान में जमा हो गया था, मगर वो अभी सुलग रहा था। उसमें से उठता हुआ धुआं अजीब से अंदाज में ऊपर उठ रहा था। चंद सेकंड में उसने सिगरेट के शोले को मुकम्मल तौर पर बुझते देखा। फिर धुआं बंद हो गया। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था और उसकी नाक से खून। वो अपने सर को सीधा करना चाहता था। कोई उसका दरवाजा खोल रहा था। कोई उसके करीब बुलंद आवाज में बोल रहा था। उसने अलीजा के चेहरे को अपने जहन की स्क्रीन पर उभरते देखा। बेइख्तियार उसने सांस लेने की कोशिश की। फिर उसने उसके साथ जुनैद को देखा। वो सांस नहीं ले सका। उसे अपना दायां बाजू किसी के दोनों हाथों की गिरफ्त में महसूस हुआ। कोई उसके दाएं कंधे पर माथा टिकाए रो रहा था। वो उन आंखों से बहने वाले आंसुओं की नमी को शर्ट के अंदर अपने बाजू पर महसूस कर रहा था। मुझसे ये मत कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हें पता है इससे कितनी तकलीफ होती है मुझे। उसने अपने बाएं कंधे पर किसी के हाथ की गिरफ्त महसूस की। कोई उसे सीधा करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने दाएं कंधे को किसी की गिरफ्त से आजाद होते पाया। एक गहरी तारीकी ने उसको अपने हिसार में ले लिया।
ڈوبتے ہوئے ذہن کے ساتھ جو آخری احساس تھا وہ کسی کے اسے گاڑی سے نکالنے کی کوشش کا تھا۔ اس کے ذہن میں ابھرنے والا آخری خیال اس کی ممی کا تھا۔